نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 25th ڈے ہے تفسیر قرآن کورس کا۔ انشاءاللہ 2 اور دن رہ گئے ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ ان 2 دنوں میں۔ تو جو ہماری ڈسکشن جاری تھی وہ ہم سورہ قمر تک ہم نے کیا تھا، سورہ رحمان سے آگے ہم نے ابھی کرنا تھا۔ سورہ رحمان جو ہے یہ بھی شروع کی صورتوں میں سے ہی ہے، اس کا زمانہ نزول جو ہے یہی ہے کہ مکی دور کا بھی شروع کا حصہ، کیونکہ آگے جا کے سورہ جن میں ہم دیکھیں گے کہ ایک واقعہ ہے جنات کے قرآن سننے کا۔ تو اس کے بارے میں بہت سے محسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ سورہ رحمان ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور جنات نے یہ سورہ رحمان سنی۔ سورہ رحمان کا خاص تعلق ہے جنات کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر خاص طور پہ جنات کے ساتھ کلام کیا گیا، یعنی جنات کو مخاطب کیا گیا ہے، انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی مخاطب کیا گیا۔ اس لیے رقیہ شریعہ جو جتنے بھی ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں سورہ رحمان ضرور ہوتی ہے۔ تو اس میں بلکہ آپ سے کا ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ رحمان تلاوت کی، یا آپ کے سامنے وہ تلاوت ہوئی، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ تم ویسا جواب نہیں دے رہے جیسا کہ جنات جواب دیتے تھے جب وہ سنتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے تھے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ وَرَبِّنَا نُكَذِّب، کہ رب کی ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع کے زمانے کی صورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے۔ ایک دو صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو اعلانیہ قرآن جو ہے سنتے نہیں پڑھتے ہوئے نہیں سنا، تو ہم میں سے کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام سنا دے؟ تو اس پر عبداللہ بن مسعود نے پھر حامی بھری تھی، حالانکہ وہ اتنے اسٹرانگ قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کو منع بھی کیا تمام صحابہ نے، لیکن وہ نہیں باز آئے اور جا کے انہوں نے سریعام جو ہے اس صورت کو تلاوت کیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مار بھی پڑی، لیکن وہ اس پہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جب اچھا سے زخمی ہو چکے تھے اگلے دن، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں دوبارہ جا کے جو ہے یہ سورہ رحمان ان کو سناتا ہوں۔ تو سورہ رحمان جو ہے اس کے اندر آغاز جو ہے بڑا خوبصورت انداز میں ہوتا ہے، بڑی نہایت ہی خوبصورت صورت ہے، عروس القرآن بھی اسے کہا گیا ہے، قرآن کی دلہن، ٹھیک ہے، اور واقعی یعنی قراء جو ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کا ردم ہے، اور ایک خاص قسم کی جو ہے حلاوت ہے۔ اچھا، رقیہ شریعہ جو ہے یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی کچھ آیات، کچھ مقامات قرآن کے، ان کو بآواز بلند پڑھ کے پھونک دیں کسی کے اوپر، اگر کسی کے اوپر یعنی خدشہ ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں کوئی جنات کے، یا اس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، یا اسے کوئی اور بیماری بھی ہے، تو آپ رقیہ شریعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رقیہ شریعہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کسی اچھے قاری کو بلا کے بھی کرا سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں قاری عبدالباسط جو ہیں، عبدالباسط عبدالصمد، ان کا رقیہ شریعہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، مطلب مل جاتا ہے آپ کو، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، تو وہ سن لیتے ہیں۔ بعض جو ہیں کسی خاص قاری کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پڑھ کے جو ہے بآواز بلند قرآن کے کچھ مقامات جو بھی شخص ہے اس کے اوپر پھونک دیتا ہے، یا کوئی اگر چوٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر پھونک سکتا ہے، تو یہ جائز ہے اسلام کے اندر، اس کی بھی جو ہے سند ملتی ہے ہمیں صحابہ کرام سے۔ لیکن کوئی خاص قسم کا ورد کرنا، کسی خاص قسم کے جو ہے وہ الفاظ ادا کرنا، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن ہوتا ہے سمپل قرآن مجید، اور وہ بآواز بلند جو ہے پڑھا جائے، تو یہ ہوتا ہے رقیہ شریعہ۔ اس کے بعد پھر اس میں مختلف نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، بار بار اس میں ایک آیت دہرائی جا رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں جو ہے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خاص طور پہ دونوں سے خطاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر جنت اور دوزخ کی نقشہ کشی ہے، ہر بات پہ جو ہے یہ بات آگے سے آتی ہے کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے ان جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، اگر تمہیں استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، لیکن طاقت کے بغیر، سلطان کے بغیر تم نہیں نکل سکو گے۔ اور
جب بھی تم نکلنے کی کوشش کرو گے تم پر آگ کے ایک شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، یعنی وہ میزائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شاب ثاقب، وہ چھوڑے جائیں گے اور تم وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹریول جو کر رہے ہیں یہ پہلے آسمان تک ہی ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جانے کا جو پروٹوکول ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سورہ نجم کی تشریح میں کہ واقعہ معراج میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس کی اجازت اگر ہوگی تبھی انسان جو ہے وہ دوسرے آسمان پہ جا سکتا ہے۔ تو پہلے آسمان کو اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ میزائل اللہ تعالیٰ کے نصب ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف جو ہیں جنت اور جہنم کی جو ہے ایک نقشہ کشی ہے۔ جنت کے والے سے بتایا گیا ہے کہ دو قسم کی جنتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے گاڑے سبز رنگ کی اور ایک ہلکے سبز رنگ کی، یہ دو جنتوں کا ذکر جو ہے آگے بھی آئے گا سورہ واقعہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو قسم کی جنتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ ایک وی آئی پی جنت ہے، اسپیشل جنت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو مقربون ہیں، جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں، سابقون ہیں۔ یہ جیسے صحابہ کرام ہو گئے یا ہر نبی کے جو فرسٹ جو فالوورز تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، تو یہ ان کے لیے اسپیشل وی آئی پی جنت ہے۔ اس کے بعد پھر باقی جو دوسرے لیول کی جنت ہے جو تھوڑی کم تر ہے، وہ وہ سب کے لیے ہے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ اور پھر جو ہے تیسرا گروہ جو جہنمیوں کا ہے تو اس کا بھی ذکر ہے۔ تو دو باغات ہیں، ان کے مختلف فیچرز جو ہیں یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر دونوں میں جو ہیں جو اسپیشل جنت ہے اس کے اندر بھی حوریں ملیں گی، جو دوسری جنت ہے اس میں بھی حوریں ملیں گی۔ دونوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اگین یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہوگا۔ ڈیفینیٹلی وی آئی پی جنت جو ہے وہ زیادہ اسپیشل ہے۔ تو دونوں کی جو ہے بتائی گئی ہیں کچھ خصوصیات اس میں۔ تو یہ ہے اس سورہ کے اندر۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے اس کے بھی آغاز میں جو ہے یہ تین گروہوں کا ذکر ہے، قیامت کا قائم ہونے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد تین گروہوں کا ذکر ہے۔ یہ صورت بھی شروع کے زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جو ہے حضرت حبشہ کے بعد والے زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی اس سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس میں ان کی بہن جو ہے انہیں کہتی ہیں کہ آپ ذرا پاک ہو جائیں قرآن سننے سے پہلے، تو وہ اس کا اشارہ ادھر سے ہی ملتا ہے، یعنی یہیں پہ پہلی دفعہ یہ حکم آیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے قرآن کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ تو قیامت کی نقشہ کشی ہے، اور اس کے بعد پھر تین گروہوں کا جیسے میں نے بتایا ذکر ہے۔ سابقون ہیں جو آگے نکلنے والے ہیں، پھر دائیں ہاتھ والے ہیں، اور پھر بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو سابقون جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ زیادہ ہوں گے ہر امت کے شروع کے گروہ میں سے، اور بعد کے گروہ میں سے کم ہوں گے، جبکہ جو دائیں ہاتھ والی جنت ہے اس کے اندر پہلے اور بعد کے بہت سے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ایک خاص یعنی ڈویژن ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر نبی کے شروع کے فالوورز ہیں انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، جیسے صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تو وہ زیادہ ہوں گے وی آئی پی جنت کے اندر۔ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں برحال ان کے لیے جنت مل جائے بڑی بات ہے۔ خود عمر بن خطاب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ اصحاب العراف میں بھی ہوئے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ تو چلو ہم اس کی کوشش کریں، محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں وہ نصیب ہو جائے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، احساس تو ہو جانا چاہیے کہ ابھی جس حالت میں ہم ہیں ابھی جنت تو آسانی سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کھپانا پڑے گا، پھر جنت ملے گی۔ تو آسان چیز نہیں ہے جنت کے آرام سے مل جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تینوں گروہوں کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ دو گروہ ہیں، سابقون اور پھر دائیں ہاتھ والے، ان کی جنتوں میں تھوڑا فرق ہے وہ ذکر ہو گیا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ ساری تفصیل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں توحید کے اوپر نا، وجود باری تعالیٰ کے اوپر بھی، توحید کے اوپر۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی تمہیں تخلیق کرتے ہیں تو پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تم، جی اچھا، گندے پانی کی بوند جو تم ٹپکاتے ہو اس سے
انسان بنانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اب یہ بڑا واضح جو ہے، بڑی واضح دلیل ہے کہ تم اس پروسیس میں صرف جو ہے اپنی اپنی طرف سے ایک ایکٹ کر سکتے ہو، اور وہ ہے کہ وہ جو گندے پانی کی جو بوند ہے تم ٹپکاتے ہو، تو اس سے انسان کون تخلیق کر رہا ہے؟ تم اس پروسیس کو صرف دیکھ سکتے ہو، تم اس میں انٹروین بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی تو ہے جو رحم مادر میں یہ سب تخلیق کر رہا ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں کہ افرائی تم ما تخرصون، اچھا یہ تو بتاؤ جو تم بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم کھیتی نکالتے ہو یا کھیتی نکالنے والے ہم ہیں؟ ٹھیک ہے، اگین بڑی واضح دلیل ہمارے سامنے ہے، اس پروسیس کو بھی آپ کچھ خراب نہیں کر سکتے، آپ اس کو وٹنس کر سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں جو درخت تم جو ہے استعمال کرتے ہو ایندھن کے لیے، اسے کون اگاتا ہے؟ وہ اللہ ہی اگاتا ہے جس کو تم استعمال کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میری ہی تخلیق شدہ ہیں، تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تو بڑے اچھے، بڑے سالڈ دلائل ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بڑا عظیم مقام ہے قرآن کا، یہ دو مقامات ہیں قرآن کے جس میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور واقعی اس شان سے بیان کی ہے کہ انسان ہل جاتا ہے۔ اور بھی جو مقامات ہیں لیکن یہ دو مقامات خاص طور پہ بہت اسپیشل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ کی۔ ٹھیک ہے، اب ستاروں کی جگہ یہ کیا ہے؟ ستارہ جب کولیپس کرتا ہے اپنے ویٹ میں تو یہاں بلیک ہول بنتا ہے۔ یہ بلیک ہول بہت بڑی مسٹری ہے، آج اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے۔ بلیک ہول کے سینٹر میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ اوریجن آف یونیورس کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ اوریجن آف یونیورس کے وقت بھی پوائنٹ آف سنگولیرٹی تھا۔ تو بلیک ہول بہت بڑی مسٹری ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر، واللہ عالم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، اس پہ غور کرو۔ تو إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، دیکھو یہ قرآن بہت کریم ہے، بہت پاک ہے۔ اب یہاں بہت بڑا اشارہ ہے، بلیک ہولز کی قسم کھائی ہے اور ساتھ آگے قرآن جو ہے پیش ہوا ہے، یعنی بلیک ہولز قرآن کے اوپر گواہ ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کو ابھی ماڈرن جو فزکس ہے اس کے اندر کچھ اس میں بات ہو رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یہ جو بلیک ہول کا جو ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے نا، جہاں سے وہ بلیک ہول کے اندر چیزیں گرتی ہیں، تو بلیک ہول کے اندر جب کوئی چیز جاتی ہے تو وہ وینش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی انفارمیشن ہے، یعنی اس چیز کی جو انفارمیشن ہے وہ اس کے ٹو ڈائمینشنل سرفیس پہ جو ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے، اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ انفارمیشن نیور ڈائز، یاد رکھیں انفارمیشن کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہاں ہم ختم ہو جائیں گے تو ہماری انفارمیشن برقرار رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی پرنسپل پر جو ہے ایک ریسرچ ہے، لیونارڈ سسکن جو ہے اس نے ریسرچ کی ہے، اور بھی کافی فزسسٹ نے ریسرچ کی ہے کہ این ممکن ہے کہ پوری دنیا، پوری یونیورس کا جو ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، وہ کسی ٹو ڈائمینشنل سرفیس پہ پڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جو ہے یہ سارے کا سارا پروجیکشن ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ایکچوئل ریئل نہیں ہے، پرسیپشن ہے، اصل میں یہ انفارمیشن ہے جو ٹو ڈائمینشنل سرفیس پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو یعنی اس کی پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تھیوریٹیکلی پاسبل ہے یہ۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی تو وہ ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں دنیا کی ہر چیز کی انفارمیشن ہے، اور یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یونیورس کی تمام انفارمیشن کسی ٹو ڈائمینشنل سرفیس پہ پڑی ہوئی ہے۔ بلیک ہولز آپ کو یہ بتاتے ہیں، بلیک ہولز کا ایونٹ ہورائزن آپ کو یہ بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کس طرح لنک بن رہا ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھا کے کہا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ لوح محفوظ میں ہے، یہ قرآن بہت عظیم ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کی تو پروٹوکول یہ ہے کہ عام فرشتے بھی اسے ٹچ نہیں کر سکتے، فرشتوں میں بھی جو اسپیشل پاک فرشتے ہیں وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اتنے عظیم قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس کو رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اسے معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے کیا اس کا رزق پہچانا، قدر پہچانی کہ تم جھٹلاتے ہو؟ یہ قرآن کا مقام ہے۔ اور پھر انسان کی اوقات اللہ نے یاد کرائی کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اچھا جب جان حلق تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، میت کو، میت جا رہی ہے دنیا سے جا رہی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کی تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو تم انڈیپینڈنٹ ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، ترجعونہا،
ان کنتم صادقین، واپس تو لوٹا کے دکھاؤ اگر سچے ہو، ہے جی۔ انسان کی بے بسی، انسان کی بے بکتی یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے، قرآن کا مقام کیا ہے اور انسان کا یہ مقام ہے، تو انسان کیسے جو ہے انکار کر دیتا ہے، تو یہاں پہ اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورہ واقعہ جو ہے ختم ہوئی، تو سورہ واقعہ جو ہے، یہاں تک کوئی کویشچن ہو تو بے شک پوچھ لیں، آگے پھر چلتے ہیں۔ اچھا، زمین کے کناروں سے، اصل میں کناروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اس یعنی جو جس ڈومینین میں ہم ہیں، یہاں سے اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن نہیں نکل سکو گے تو اللہ نے یہ منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب میرا ایک کوشچن ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ درخت سے یا لکڑیوں سے تم آگ جلاتے ہو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو آن کیا ہے لیکن ایز اے فائر کو آن نہیں کیا کہ فائر میں نے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ خود فائر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ فائر میرے کنٹرول میں ہے۔ یہاں پہ تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ مختلف چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، وہ میں ہی بنا رہا ہوں نا، تو یہ ایک دلیل ہے وہاں پہ جو دی جا رہی ہے۔ باقی ہاں اس کے اندر جو ہے اگر لطیف نقطے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے لطیف نقطے آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو مین بات ہے وہ تو یہ ہے۔ چلیں آگے پھر جو ہے یہ 10 عظیم مدنی صورتیں آ رہی ہیں، یہ صورتیں جو ہیں بہت سے اعتبارات سے بڑی اہم ہیں، کیونکہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ ان 10 صورتوں میں آ گیا، یعنی جو بھی ٹاپکس، بڑے بڑے ٹاپکس قرآن کے اندر دیگر جگہوں پہ آئے ہیں، یہاں پہ آ کے اپنے کنکلوژن کو پہنچتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ صورتیں جو ہیں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ آخری پیغام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن میں، کہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھا دی ہے تمہیں، اب یہ ذرا پلے باندھ لو، تو اس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہت عظیم یہ 10 صورتیں ہیں، اور یہ جو آغاز ہی ہو رہا ہے سورہ حدید سے، یہ بہت ہی چونکا دینے والی اور جھنجھوڑ دینے والی صورت ہے، خاص طور پہ اہل ایمان کے لیے۔ تو اگر اہل ایمان جو ہیں صحیح طریقے سے اسے پڑھیں تو واقعی ان کو ایک خاص قسم کا ایمان نصیب ہوتا ہے، اور واقعی ایک رکت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ جو تھی اس غزوہ احد اور صلح حدیبیہ، اور غزوہ حدیبیہ جو ہے، صلح حدیبیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے درمیان نازل ہوئی، اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا پرزور بیان ہے، ٹھیک ہے، اور منافقین کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے، اور ان کے والے سے ایک بڑی اہم انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے جو اور پہلے کہیں نہیں شیئر کی گئی۔ شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو بالکل اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، اور بس وہ ان دلائل کی بنا پر جو دے دیے گئے ظاہر ہے بالکل، اور اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے، جلوائے بے پردہ ہے لیکن ہے پردوں میں چھپا ہوا، اور اس سے زیادہ باطن بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے۔ اس سے جو ہے ایتھیسٹ کا ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب مل جاتا ہے نا، کہ ایتھیسٹ اکثر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں اچھا اللہ کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے یہاں سے بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے، یعنی اس سوال کا جواب جو ہے بیسیکلی ایک سوال ہی ہے۔ آپ اگر کوئی سوال اگر آپ سے کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو آپ اسے کہیں کہ دیکھیں ایک اور سوال ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے خالق کے اللہ کے خالق کو کس نے پھر بنایا، اچھا پھر ایک اور سوال کریں گے کہ اللہ کے خالق کو کس نے بنایا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آپ جتنی مرضی بار بھی یہ سوال کریں گے، بہرحال آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے دیر ہیز ٹو بی دا فرسٹ کریٹر۔ اگر وہ فرسٹ کریٹر نہ ہوتا تو یہ سب سیکوینٹ کریٹرز اور سب کچھ بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے کریٹر کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اللہ فرماتے ہیں آئی ایم دیٹ کریٹر، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ یہاں پہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، وہ الاول والآخر ظاہر والباطن۔ تو یہ اچھا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے
تعریف ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے خطبہ شروع ہوتا ہے، اور بہت ہی ہلانے والا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرزور انداز میں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال کیوں نہیں خرچ کرتے تم؟ اور یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، کہ ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ۔ جہاں پہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ٹرم آئے گی، وہاں پہ مقصد اس کا صرف ایک ہی ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں دوسرا انفاق نہیں ہے، جو صدقہ خیرات وغیرہ ہے وہ دوسرا ہے، اس کا پارٹ ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ ان کے جہاد کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو اللہ نے پرزور انداز میں دعوت دی کہ مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ کی ہے، تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یاد رکھو ابھی جب تک کہ فتح نہیں ہو جاتی مسلمانوں کو، اس وقت تک جو خرچ کرے گا اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا، بعد میں بھی جو خرچ کریں گے ان کو اجر ملے گا، لیکن ابھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اور ویسے بھی یہ تمہارا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کا مال تو وہ ہے ہی نہیں، تو جو ایسے ہی مار رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بندے کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس سے پہن لیا، جو استعمال کر لیا، مطلب ٹھیک ہے، باقی یا اللہ کو دے دیا، یہ اس کا مال ہے۔ باقی جو رہ گیا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو ورثہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ ایسی خام خام ہے، میں کہتا ہے جی میرا مال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی میراث ہماری ہے، اس لیے دو اس میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی، اور ہمیں احساس دلانے کے لیے ایک ایسی بات اللہ نے کی جو واقعی، یعنی یہ دو مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا بالکل بہت زیادہ پھر شرم محسوس ہوتی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا، نہیں دیتے مجھے تم، نہیں خرچ کرتے میرے دین کے لیے، مجھے قرض دے دو، چلو مجھے قرض دے دو، واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جب اللہ نے کی تو بہت بہت صحابہ جو تھے وہ تڑپ اٹھے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے تھوڑی تھے صحابہ کہ یہ باتیں سن کے جو ہیں بے اثر ہی کچھ نہ ہو۔ اس میں بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، حضرت ابو دہدہ انصاری حضرت عنہ کا، جو ہے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، قرض دے دو، میں واپس کر دوں گا، بڑھا کے واپس کر دوں گا، تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہے تو ایسا ہی۔ فرماتے ہیں سوچ کے تھوڑا سا، فرماتے ہیں اچھا یہ لیں، میں آج اپنا باغ جو ہے آپ کو میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرض کے طور پر، یہ میں باغ دے رہا ہوں۔ اب وہ باغ کتنا بڑا تھا؟ 600 اس میں درخت تھے، بہت بڑا فارم ہاؤس تھا، اس میں ان کا گھر بھی تھا۔ فوراً جو ہے اس کو پکڑا دیا اللہ کے نام پر، یعنی یہ صحابہ کرام کی شان ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ اور پھر جب گئے اپنے گھر، تو اپنے گھر والوں کو باہر سے کال کی کہ دہدہ کی ماں باہر آ جائے، کہ میں نے جو ہے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض میں دے دیا۔ اچھا وہ بھی اللہ کی بندی ایسی تھی کہ باہر آنے سے پہلے ہی کہتی ہے کہ بہت اچھا تم نے جو ہے یہ فیصلہ کیا دادا کے باپ، تم نے جو ہے بہت اچھا جو ہے یہ سودا کیا، اور اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گئی۔ ہم کو ایسا کرتے تو شاید گھر میں نہ گھس سکتے۔ تو یہ ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور صحابیات کا کردار، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرض دو، ہم تمہیں بڑھا کے واپس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر تھریٹ ہے، یا تو پیار سے بس سمجھا دیا، نہیں سمجھتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نہیں کرو گے تو تم منافق ہوگے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی ایک تو چھانٹی دنیا میں ہونی ہے، ہمیں پتہ ہے دنیا میں منافقین اور مومنین کی چھانٹی ہونی ہے، ایک چھانٹی روز محشر بھی ہونی ہے، اور اس کا ذکر سورہ حدید کے اندر ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ وہاں پہ ایک ہے پل صراط، آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب پل صراط کا آپ نے شاید نام ہی سنا ہو، اس کے بارے میں نہ جانتے ہو کہ پل صراط کا پرپز کیا ہے آخر، تو دیکھیں پل صراط کا پرپز یہ ہے کہ وہ مومنین اور منافقین کی چھانٹی کرے گا یہ پل صراط اس دن روز محشر۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ ایک بڑا پتلا سا ایک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، اور اس کے اندر بہت سی پگڈنڈیاں ہیں، اور ساری کی ساری جو اس کی وہ یعنی جو راستوں کے جو آؤٹر ویز ہیں نا،
جو لنک ویز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے جہنم میں کھلتے ہیں، سوائے ایک کے، ایک اس میں جو ہے نا بڑا پتلا سا راستہ ہے جو کہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب روشنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی بنسبت دے دیں گے، جس کے دل میں ایمان صحیح معنوں میں ہوگا، جتنا ہوگا اتنی روشنی اسے مل جائے گی، نور مل جائے گا اسے۔ اب اس نور میں وہ دیکھے گا اور اس راستے کو کراس کرے گا۔ اب یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اسی کے پاس ہوگا جو جہاد کرتا ہے، جو انفاق کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ جو انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پر یہ مسلمان جو ہوں گے کچھ، وہ شوق ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ اچھا، اور بعض اہل ایمان جو ان کے پاس روشنی ہے وہ چلنا شروع کریں گے تو یہ پیچھے سے آواز دیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو تو صحیح بھائی، آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمارے پاس تو نور ہے ہی نہیں۔ تو اس پہ جو ہے فرشتہ ان سے کہے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ بھائی، یہاں پہ نور نہیں ملتا، واپس جاؤ دنیا میں تو وہاں سے نور لے کے آؤ، نور تو وہاں سے لے کے آنا تھا۔ وضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے بیچ میں جو ہے ایک آڑ حائل ہو جائے گی، باطن فیہ رحمہ، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، اور بظاہرہ من قبلہ العذاب، اور بعد میں عذاب باہر جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب یہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، شاید نماز بھی پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، مطلب وہ شوق کی کیفیت میں ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ جب یہ مطلب بیچ میں ایک آڑ دیوار سی حائل ہو جائے گی، وہ دیکھ سکیں گے اہل ایمان کو، تو اہل ایمان کو وہ چیخ کے پکاریں گے، ینادونہم الم نکم معکم، یار ہمیں بتا تو دو یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اچھا، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس پہ جواب دیں گے اہل ایمان، قالوا بلا، یہ تو تم ہمارے ساتھ ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اب یہ چاروں چیزیں ہیں، چار گھاٹیاں ہیں شیطان کی۔ ایک ہے تم نے اپنے آپ کو خود ہی آزمائش میں ڈال دیا، ایک تو ہے کہ آزمائش پڑ جائے نا اللہ کی طرف سے، وہ تو پڑ سکتی ہے، اور ایک ہے کہ آزمائش میں انسان اپنے آپ کو خود ڈال دے۔ تو یعنی اچھا والا جا رہا تھا، اس کی لائف بھی ٹھیک جا رہی تھی، رزق کے معاملات بھی ٹھیک تھے، بس خام خواہ میں خیال آیا چلو یار ویسٹرن کنٹریز کے اندر کسی جگہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں۔ اب خود ہی آپ اپنے آزمائش میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وہاں پہ اب اسلام کے اوپر رہنا مشکل ہوگا، اگلی نسلیں بھی خراب ہوں گی۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے نا، یہ تو آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے خود یہ آزمائش ڈال دی۔ تو سب سے پہلا انہوں نے بتایا کہ تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، وہ تربص تم انتظار میں رہے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے اپنی اصلاح، جی کہ شادی ہو جائے تب کر لیں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائے تب کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ شیطان تو ایسے ہی کرتا ہے جیسے کہ اس نے جو ہے ان کے ساتھ کیا تھا، اب وہ کعب بن مالک کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ورتب تم، بڑی امپورٹنٹ بات، شک میں تم رہے، یعنی ایک ہے شک لاحق ہو جانا، ہو سکتا ہے ڈاؤٹ میں آپ آ سکتے ہو، لیکن ایک ہے کہ ڈاؤٹ میں رہنا، یعنی آپ ڈاؤٹ سے نکلنا نہیں چاہتے، اسے ریفیوج آف ڈاؤٹ کہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹرمز کے اندر۔ تو ریفیوج آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ مجھے کلیئر ہو گیا تو مجھے کرنا پڑے گا، حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے، کرنا تو پھر بھی آپ کو ہے۔ تو تم شک میں رہے، اور وغیرتکم الامانی، اور تمہاری اپنی وشفل تھنکنگ نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا، ٹھیک ہے، اور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، اور وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ یہ چار گھاٹیاں تو جو ہے نا اس کی ہر کسی کے لیے ہیں، اور پانچواں پھر شیطان جو ہے نا وہ خود ہے، وہ پھر کسٹم میڈ گھاٹی بناتا ہے جس میں آپ کو پھنسائے گا، اور جب انسان اس میں پھنستا ہے تو پھر زندگی گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ہے جو یہاں کی ہولناکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے نہ تو ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کفار سے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہی ان کی بہترین، ان کی جگہ ہوگی، اور کتنی بری جگہ۔ تو یہ ہے جی جو چھانٹی وہاں پہ ہونی ہے، ہوپ فلی اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پل صراط جو ہے اس میں یہ چیز ہونی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی
झंझोड़ने वाले अंदाज में फरमाते हैं कि अलम यानी लल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी भी वो मोमिनों के लिए वक्त नहीं आ गया कि उनका दिल अल्लाह की याद से डर जाए। अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़, और जो भी अल्लाह की तरफ से हक नाजिल हुआ है, वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब, और उन लोगों की तरह ये ना हो जाए कि जिनके पास किताब नाजिल हुई मिन कबल, इनसे पहले, फ़ताला अलैहिमुल अमद, जब उनके ऊपर एक ख़ास मुद्दत गुजर गई, फ़कसत कुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, जब उन्होंने एक ख़ास मुद्दत में अपनी इस्लाह नहीं की तो दिल सख्त हो गए। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, उनमें से अक्सर फासिक हैं। तो ये है जी कि अभी वक्त नहीं आ गया मोमिनों के लिए कि वो पलटें अल्लाह की तरफ। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन अल्लाह कहते हैं मैंने शेयर कर दी है तुम्हारे लिए, कि जो तुम्हें जो है हिला, तुम्हें जो है कम से कम उसको तुम्हें जो है झंझोड़ने के लिए मैंने किया, तो तुम्हारे अंदर तड़प तो पैदा हो, तुम हिल तो जाओ। ये ऐसी आयत हैं जो कि जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी तब्दील तब्दील की हैं। एक बहुत बड़े ताबी गुज़रे अब्दुल्ला बिन मुबारक, सही हैं इनकी बहुत सी हदीस आप देखेंगे तो उसमें इनका इनका जिक्र है। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े वली कामिल जो गुज़रे हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनका ये वाक़या है कि वो किसी ज़माने में इतने नेक नहीं थे, रईस ज़ादे थे, और बड़े बड़े उनके जो है बागात थे सेबों के खुरासान में। तो इसी तरह किसी दिन जो है वो बैठे हुए थे अपने बाग में, और रक़्स व सुरूर की महफ़िल चल रही थी। तो रात को उन्होंने खूब शराब वगैरह पी हुई थी, और साथ रुबात जो थी, वो जो अरबिक सितार है वो बजा रहे थे, तो सो गए। जब सुबह उठे हैं तो फजर में कोई कारी जो है ये सूरत पढ़ रहा था, और ये आयत उनके कानों से टकराई है कि अलम यानि लल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आ गया कि उनके दिल अल्लाह की याद से डर जाएं। ऐसा उन पे असर हुआ है, ऐसी रिकत तारी हुई है, उसी वक्त कहते हैं कद आन या रब कद आन, कद आन या रब कद आन, आ गया है वक्त अल्लाह ताला, बस आ गया है वो। और उसके बाद फिर वली कामिल बने। तो ये कुरान की आयत हैं जो कि हिलाती हैं। अल्लाह करे कि हमें भी हिलाएं, हमें भी इस तरह जो है बिल्कुल हमारी ज़िंदगियां तब्दील करें। तो ये सूरह हदीद की जो है बहुत ही चौंकाने वाली आयत है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने दुनिया की बताई है, दुनिया की हकीकत क्या है। देखो दुनिया तो अल्लाह मत गुजरी जाएगी, बचपन है, खेल तमाशा है, फिर नौजवान हो गया आप, जीनत ज़ेब ज़ीनत होगी, फिर उसके बाद थोड़ा टीज़ में जाओगे तो तफाखुर होगा, उसके बाद फिर जो है तकासुर हो जाएगा। तफाखुर के बाद तकासुर होता है, नहीं जब इंसान लेट टीज़ से आगे जाता है 50 60 में, तो उसके बाद फ़ख्र वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है कि माल में कसरत और औलाद में कसरत, या जो है कितने प्लॉट्स हो गए, कितनी पैसे जमा हो गए, बस इसमें लगा रहता है इंसान। और अल्लाह को मत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आगे तो फिर कब्रें ही हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो दुनिया गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत में बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई हो जाएगा। इसलिए कंपटीशन करना है तो फिर जन्नत के लिए करो जिसका अर्ज़ ही ज़मीन आसमान के बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कोशिश करनी चाहिए, उसी के लिए जो है मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम के मिशन को एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया गया है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, यकीनन हमने रसूलों को बय्यिनात के साथ भेजा, वाज़ेह मौजज़ात के साथ भेजा। व अनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, उनके साथ हमने किताब भी नाज़िल की और मीज़ान भी नाज़िल किया। लियकुमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हो सकें। व अनज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद, और इसमें और लोहा भी उतारा जिसमें जंग की ताकत है। वो मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों की नफ़े की चीज़ें भी हैं। यानी अल्लाह बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ किताबें नाजिल नहीं की, निज़ाम भी नाजिल किया, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोहा भी उतारा जिसमें ताकत है जंग की। ठीक है, यानी ये ताकत जो है अल्लाह ताला ने इसमें रखी है, ताकि उसको इस्तेमाल करके जो उसके दुश्मन हैं, जो ये काम नहीं होने देना चाहते, उनसे लड़ाई की जाए। और वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलहु बिल गैब, ताकि अल्लाह देख ले कि कौन है जो अल्लाह के दीन की और अल्लाह के रसूल की मदद करता है गैब में होते हुए। अल्लाह फरमाते हैं ये परख करनी है हमने, इसलिए तो हमने वो ये नाजिल किया है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चार किताबां अर्शों आइयाँ, पंजवा आया डंडा। ठीक है जी। तो पांच, चार किताबें आई और पांचवा पे डंडा भी नाजिल हुआ, ये जो हदीद है, लोहा है। और लोहे के बारे में तो आज मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं बन सकता, ये बाहर से कहीं से आया है। इन अल्लाह कभी नज़ीर बना, अल्लाह ताला जो है बड़ा ताकतवर है, बहुत कुदरत वाला है, उससे तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने टेस्ट करना है तुम्हें, तुम्हें कि तुम इस बारे में क्या करते हो।
ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے جو ہے ان کا ذکر آ گیا کہ یہ مشن ہے تمام رسولوں کا۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے ذکر ہے کہ ان کو بھی مشن تو یہ دیا گیا تھا کہ دین کو غالب کرنا ہے، لیکن ان کے فالوورز نے پھر رہبانیت اپنے اوپر خود ہی لاگو کر لی۔ رہبانیت کا کوئی درس ہم نے نہیں دیا تھا، وہ رہبانیتم نبتدعوها ما كتبناها علیہم، تو ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر یہ لازمی کر لی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، تاکہ اللہ کی رضا تلاش کریں۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن اس کی رعایت نہیں کر سکے، یعنی اس کو پھر فلفل نہیں کر سکے۔ اب یہ رہبانیت کیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے کٹ کے جو ہے جنگلوں میں قرار پکڑو اور کونے خدروں میں بیٹھ جاؤ، تو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اس امت میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اور رہبانیت هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ابن کثیر نے پھر تفسیر سے واضح کی کہ ان کے ہاں بھی یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤ، وہ تو مجبوراً ان کو کرنا پڑا تھا۔ ایک گروہ جب آیا اور انہوں نے حق کی دعوت کی، ان کو شہید بھی کیا گیا، پھر بعد میں ایک گروہ آیا جو کہ حق کے لیے کھڑا تو نہ ہو سکا، لیکن اس نے حق کی دعوت ضرور دی، لیکن اس پہ بھی اس کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، ان کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے، زبانیں کاٹی گئیں ان کو، صرف اس بات کی دعوت دینے پہ بھی جو ہے سولی لٹکا دیا گیا۔ تو پھر تیسرے قسم کے لوگ آئے جن کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی کہ وہ حق بات کہہ بھی سکتے، تو انہوں نے پھر اس کو دل میں برا جانا اور پھر کونے خدروں میں چلے گئے تاکہ دین کی حفاظت ہو۔ تو یہ ان کے اندر بھی مجبوراً یہ چیز آئی تھی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ریکمینڈڈ ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ انڈورس تھی ان کے لیے۔ تو یہی ہے معاملہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو جنگ کرو اور شوکت حاصل کرو۔ بڑی زبردست بات مولانا روم نے کی تھی کہ مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مصلحت تھی یہ کہ غاروں کو میں چلے جاؤ، کیونکہ دین جو تھا وہ اہل دین پر ڈیپینڈنٹ تھا، دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، تو انہوں نے جب اہل ایمان نے اپنے آپ کو بچا لیا تو دین بھی بچ گیا۔ لیکن مصلحت در دین ما، ہمارے دین کی مصلحت کیا ہے؟ جنگ و شکو، جنگ کرو اور شوکت حاصل کرو، کیونکہ یہاں پہ ذمہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت ہی رچ جو ہے یہ صورت ہے، بہت سے مضامین ہیں اس کے اندر، سب تو ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ہم نے کور کر لی ہیں۔ آگے پھر سورہ مجادلہ ہے، اس حوالے سے کوئی سوال ہو سورہ حدید کے حوالے سے بے شک پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے جی سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ سورہ احزاب میں اظہار کا ایک حکم ہے، اس کا ذکر ہوا تھا، اور وہ 5 ہجری میں نازل ہوئی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پھر منافقین کی جو سرگوشیاں تھیں، منافقین کا ایک خاص کام تھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو ان کو جو ہے منع کیا گیا کہ تم ایسا نہ کرو۔ کچھ معاشرتی زندگی سے متعلق کچھ آداب بھی سکھائے گئے ہیں، لیکن بالکل آغاز میں جو ہے اظہار کا جو حکم ہے وہ واضح کر دیا گیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بڑی مشہور خاتون ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، انصاری یہ خاتون تھیں، اور یہ بیوی تھیں حضرت اوس بن صامت کی، جو کہ انصار کے بڑے لیڈرز میں سے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے خاوند نے وہ غصے میں جو ہے زہار کر لیا۔ زہار کیا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت میں ایک طلاق کی قسم رائج تھی کہ جب کسی مرد نے بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ تم میرے یعنی اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، پر اس طرح اس کا ایک خاص انداز تھا کہ علیہ کا ظہری امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے۔ تو اس طرح ایک طلاق واقع ہوتی تھی جس سے پھر نکلنے کی صورت بھی نہیں تھی، یعنی نہ تو عورت علیحدہ ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، نہ ہی عورت جو ہے اس کے ساتھ صحبت کر سکتی تھی اس بندے کے ساتھ اب دوبارہ،
کوئی رجوع ہی نہیں تھا، تو یہ اب ان کے خاوند نے غلطی سے کر لیا، اب یہ مسئلہ ان کو بڑھ گیا، تو وہ آئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، آپ نے کہا کہ ابھی تک حکم واضح نہیں ہے، اس کے اوپر نہیں آیا۔ تو اس پہ پھر وہ جو اللہ کی بندی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تو میں آپ کے رب سے یہ کہتی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کو پکارا، "اے اللہ، یہ تیرے بارگاہ میں جو ہے میں سوال لے کے آئی ہوں، اس مسئلے کا حل کر"۔ اور کمال یہ ہوا کہ اسی وقت جو ہے وہی آنا شروع ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے جواب دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا۔ تو یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے سوال جواب بھی سنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تو یہ حکم آ گیا کہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہو، وہ مائیں نہیں بنتی۔ ہاں ٹھیک ہے، جس نے ایسا کیا اسے وے آؤٹ نکال دیا گیا، اس کا ذکر کیا ہے کہ یا تو ایک جو ہے غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ دیکھیے یہ تم کر دو تو تمہاری یہ قسم ٹوٹ جائے گی اور رجوع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ بعض کے زمانے میں بھی خولہ بنت ثعلبہ کی بڑی ایک رسپیکٹ تھی نا پوری امت کے اندر، کیونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا، اور اس شان سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی ہے۔ تو بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی رسپیکٹ کی۔ بعد میں عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک واقعہ ہے جو سیرتی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ عمر بن الخطاب اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک بڑھیا آئی اور اس نے جو ہے سنانا شروع کر دیا عمر کو کہ اے عمر امیر المومنین، پہلے کبھی تم عمیر کہلاتے تھے، اور تم آپ کے جو ہے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور مطلب یعنی ان کو جو ہے سنانا شروع کر دیا، اور پھر کہا کہ دیکھو عمر، لوگوں کے بارے میں عدل کرنا۔ تو یہ ساری باتیں نا کافی دیر وہ سناتی رہی ان کو، تو وہ عمر بن خطاب جو ہے سر نیچے کر کے ان کی بات سنتے رہے۔ تو جب انہوں نے ختم کیا تو پھر آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جزاک اللہ مجھے یاد کرایا، اور پھر آگے چل دیا۔ تو اب ان کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ مطلب اس عورت نے آپ کو بہت دیر تک کھڑے رکھا اور آپ سنتے بھی رہے، تو یہ کیوں معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا پتہ ہے تمہیں یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جن کی بات اللہ سنتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ مجھے سارے دن بھی نصیحت کرتے رہیں تو میں ان کی بات سنتا رہوں گا، صرف میں نماز کے لیے ان سے اجازت چاہوں گا، ٹھیک ہے، جب تک کہ مجھے سناتی رہیں گی میں سنتا رہوں گا۔ تو یہ رسپیکٹ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے منافقین کی روش کو واضح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ان کی سرگوشی والی ایک روش تھی کہ چھپ چھپ کے جو ہے وہ مشورے کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو جو ہے کنڈیم کیا گیا، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، تم جو ہے اگر سرگوشی کرنی ہے تو اچھے کام کی سرگوشی کرنا۔ تو یہ اس کے حوالے سے بتا دیا گیا۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ یہ آپس میں بھی یعنی مشرکین اور یہود کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے منافقین کی یہ روش بھی جو ہے اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ تو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے اگر یہ اس سے باز نہ آئے اپنے اس کام سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے منافقین کے کردار کے برعکس صحابہ کا کردار بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایمان کو ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس حد تک ایمان مضبوط ہے کہ یہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے قبیلے والوں کو قربان کرنا چاہے تو کرنا ہو تو کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے یہ فوقیت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر، اللہ فرماتے ہیں خدائی لشکر ہے اور یہ غالب ہو کے رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر جو ہے یہ غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے نازل ہوئی۔ ہم آپ کو بتایا کہ
جو ہے تین بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو جو ہے قریظہ۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ مدینے میں کیسے آئے، اس کی بھی بڑی ایک کہانی ہے پیچھے۔ وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم بہت پہلے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ دراصل ٹائٹس رومی کے زمانے میں، جب ٹائٹس رومی نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے 70 عیسوی کے آس پاس جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اور پھر تقریباً اس کے بعد تقریباً 100 سال تک جو ہے ان کا ڈائسپورا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس زمانے میں کہیں پہ یہودی اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے تھے، ان کے اس کے ساتھ ہی آباد تھا، ساؤدرن سائڈ پہ یہ علاقہ تھا، یہاں پہ جو اچھا ان کو جگہ ملی، جو اچھی سرسبز جگہ ملی، انہوں نے پکڑ لی اور وہاں پہ اپنی آبادی بنائی۔ اچھا، عرب وہاں پہ آنا شروع ہیں بعد میں، تقریباً 400 ساڑھے 400 عیسوی میں، جب سبا کی قوم کا وہ بند ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے قوم سبا کے مختلف قبیلے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو کے پھر وہ پھیلے ہیں دنیا میں۔ اس میں یہ بڑی بڑی جو شاخیں تھیں، یہ بنو خزاعہ جو ہے جو جزہ اور مکے میں آ کے آباد ہوئی، غسانی جو تھے شام میں آباد ہوئے، اوس اور خزرج جو تھے وہ ادھر آ کے آباد ہوئے۔ شروع میں تو یہ ماتحت رہے یہودیوں کے، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی ان کو تو بالکل غلام رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے شامی جو بھائی تھے غسانی، ان سے مدد لی اور پھر غالب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے مدینے میں تو یہ سچویشن تھی کہ یہ مغلوب تھے اور اوس و خزرج کے ماتحت تھے۔ خیر آپ نے ان سے جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ پہلے بنو قینقاع نے اس کی مخالفت کی، اس کے بعد پھر جو ہے بنو نذیر نے اس کی مخالفت کی، اور تیسرے جو تھے بنو قریظہ، انہوں نے پھر آخر میں غزوہ احزاب کے موقع پر مخالفت کی۔ ان کے ساتھ وہ بدر آپ کو کیا کیا گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، بنو قینقاع کو اور بنو نذیر کو بے دخل کر دیا گیا تھا، وہاں سے نکال دیا گیا تھا مدینہ سے۔ تو بنو قینقاع جو تھے وہ تو بازار اندر ہی، مطلب مدینہ کے اندر ہی بستے تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ بنو نذیر کا پھر جو واقعہ آیا ہے اس کو پھر اس صورت میں جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس میں اہم جو واقعات تھے ان کی طرف اشارات بھی ہیں۔ وہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے سازش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایشو کے اوپر بلایا اپنے پاس، تاکہ کچھ معاملہ سیٹل کر لیے جائیں، اور وہاں پہ پلان یہ تھا کہ آپ کو ایک جگہ پہ بٹھایا گیا جہاں پر آپ کو یعنی ایک جگہ انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی کہ وہاں پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، اور اوپر سے چکی کا ایک پارٹ بہت بڑا آپ کے سر پہ گرا دیا جائے گا اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات جو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے پھر کہا ٹھیک ہے، ان سے تو اب بدلہ لیا جائے گا۔ پھر آپ نے جو ہے ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور یہ پھر محاصرہ ہو گیا ان کا، اور پھر ان کو چند ہی یعنی شاید 1 ڈیڑھ ہفتے میں ہی جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اس شرط پہ کہ یہ وہاں سے چلے جائیں گے، اور ایک اونٹ پر جتنا بھی مال 3 لوگ لے کے لاد سکتے ہیں لاد کے لے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے پھر جو بھی اپنے گھر تھے اس میں چیزیں توڑیں، اور ایون کے دروازے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں توڑ کے اور اونٹوں پہ لاد کے پھر یہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو اپنے علاقوں کو توڑ رہے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جس میں پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی کی طرف اشارات ہیں، شروع میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حلے میں کافروں کو جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ یہ پہلا ان کا حشر تھا، پہلی دفعہ ان کو نکالا گیا یہاں سے، اور دوبارہ جب یہ خیبر میں گئے تو وہاں سے ایک دفعہ پھر جو ہے ان کا صفایا ہوا، اور یہ وہاں سے مدینہ کے اطراف سے بھی باہر چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ان کو مار پڑی، ان کی جو چیزیں تھیں وہ تباہ ہوئیں، اور خود بھی اپنے ہاتھوں سے یہ تباہ کر رہے تھے۔ تو اور اس طرح جو ہے کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جن پہ انہوں نے اعتراض کیا، جیسے کھجوروں کے کچھ درخت تھے، آپ نے وہ کٹوا دیے کیونکہ تیر جو تھے وہ ان کی بارش نہیں ہو رہی تھی ان کے اوپر، اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کا محاصرہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کو جو ہے کٹوا دیا گیا۔ یہ اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو اس جنگ میں اس طرح جائز ہے، اور ان کے اوپر کوئی ایسا وبال نہیں ہے جو ہے جس طرح یہ اعتراض کر رہے تھے منافقین اور یہود۔ تو یہ ہے اس کے شروع میں۔ اس کے بعد پھر مال فے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مال فے اور مال غنیمت میں جو ہے فرق ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی جس جگہ پہ لڑائی ہو اس جگہ سے جو بھی مال مسلمانوں کو ملے گا اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، اور ایک حصہ اسٹیٹ کو جاتا ہے، یعنی اس وقت تو اللہ اس کے رسول کو جاتا تھا، اب جو ہے اسلامی جو بھی اسٹیٹ ہوگی یا مسلمانوں کے حاکم ہوگی ان کے پاس آئے گا،
تاکہ اس کے ذریعے سے مختلف جو ہیں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ صرف کیا جا سکے۔ مال فے کیا ہے؟ مال فے جو ہے یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے آپ کے پاس مال آیا ہے جو بغیر لڑے آپ نے جیت لی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ بنو نذیر کا جو معاملہ تھا، یہاں پہ لڑائی کے کیے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو اب یہ جو ہے مال فے جو ہوتا ہے اس سے تقسیم نہیں کرتے آپ مجاہدین میں، بلکہ اس کو جو ہے سارے کا سارا اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، اور اسٹیٹ اس کو پھر مختلف مصارف میں استعمال کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اسی کی تفصیل ہے کہ مال فے جو ہے اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اور پھر جو ہے ان کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، یہ سارا جو ہے یہ مال فے ان کا ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں مہاجرین اور انصار کا حصہ ہے، وہ یہ واضح کر دیا کہ اور ان کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آئیں گے، اور وہ ان اہل ایمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، ان کو فالو کرتے ہوں گے، تو ان سب کے لیے یہ مالف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ اس وقت بہت بڑی ڈسکشن اور بحث شروع ہوگی جب مصر، عراق اور جو ہے شام جیسے علاقے، بڑے علاقے فتح ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑی امپائرز کے ماتحت تھے، اس میں بھی اب مجاہدین نے تو لڑائی کسی جگہ پہ کی میدان جنگ کے اندر، تو ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ مسلمان پتہ ہے اب ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی ٹیریٹریز مسلمانوں کے پاس آ گئی نا، کیونکہ وہ امپائر کے انڈر تھی، جب انہوں نے ان کے امپائر کی فوجوں کو شکست دے دی، تو بہت بڑے بڑے لینڈز جو ہیں، بڑے بڑے علاقے وہ مسلمانوں کے پاس آئے۔ اب یہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے صحابہ جو تھے وہ اس کے قائل تھے کہ اس کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب، حضرت علی اور معاذ بن جبل اس پہ ڈٹے رہے کہ نہیں، یہ غلط ہوگا، اگر ہم نے اس کو بانٹ دیا مجاہدین میں تو یہ بہت بڑی جاگیرداری کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے بڑے لینڈز ہیں، تو اور یہ اب مجاہدین میں اگر 5 حصے تقسیم ہو گئے، تو ایک حصہ اسٹیٹ کو جائے گا، باقی 4 حصے، تو پھر ہم باقی لوگوں کے لیے کیا بچے گا؟ تو عمر بن خطاب نے اس پہ بڑی بحث کی، اور پھر تیسرے دن، 3 دن بحث چلتی رہی، اور تیسرے دن پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو مال فے کنسیڈر کیا جائے گا، اور یہ سب کے سب مسلمانوں کی ریاست کے پاس رہے گا۔ اور یہ بہت بڑی آپ کی جو ہے کاوش تھی اس میں، کہ آپ نے اس کو کنونس کیا سب کو، اور یہیں سے دلائل لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بعد کے آنے والوں کا بھی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ دولت جو ہے اغنیاء میں گردش نہ کرتی رہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر تو ہم مجاہدین کو دے دیتے ہیں یہ، تو پھر یہ تو دولت جو ہے وہ اس کا ارتکاز ہو جائے گا، وہ چند ہاتھوں میں چلی جائے گی، تو اس سب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے عمر بن خطاب نے اس بہت بڑے مسئلے کو حل کیا، اور ہماری تاریخ میں جو ہے ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بہت بڑی جاگیرداری نہیں اسٹیبلش ہونے دی۔ اس کے بعد پھر خاص طور پہ ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان کے لیے بھی مال فے ہے، جو کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی ٹیڑھ نہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اے رب تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کو پتہ تھا کہ بہت سے مسائل بعد میں آنے والے ہیں، لڑائیاں ہوں گی آپس میں صحابہ کی اور بڑے مسائل، تو ان کے ایمان پہ ہم شک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور ان کے بارے میں کسی قسم کا غل اور کدورت، کوئی نفرت دل میں نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے ہمیں انسٹرکشنز دے دی، جس کو کچھ گروہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں فالو کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور تم نے یہ دعا کرنی ہے۔ اس لیے جب بعد میں بڑے بڑے جو اسکالرس تھے ان سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، جنگ جمل، جنگ صفین میں کیا ہوا؟ یہ آپس میں ٹکرائی تلواریں، ٹھیک ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ ان سے یہ کہتے تھے، تم مہاجرین میں سے ہو؟ وہ کہتے نہیں۔ انصار میں سے ہو؟ نہیں، یعنی صحابہ میں سے نہیں ہو؟ تو تمہارے لیے پھر یہ اللہ نے بتا دیا نا، یہ دعا کرو اور بس اللہ کے سپرد کرو، تم کیا اس پہ سوچتے ہو؟ تو یہ جو ہے بڑا اچھا ایک ہمیں راستہ دکھایا گیا۔ پھر انصار کے والے سے بہت اچھی بات کی گئی ہے کہ انصار نے ہمیشہ جو ہے قربانیاں دی، اپنی اس ذات سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھا، یعنی مہاجرین کا خیال رکھا۔ تو اس کے بڑے عجیب واقعات ہیں، جیسے جب مہاجرین وہاں پہ گئے ہجرت کے بعد، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انصار سے، کہ اچھا نہیں، انصار آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، یہ جو باہر سے آئے ہیں ہمارے بھائی، آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو باغ ہے نا ان میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں۔ کون کرتا ہے آج؟
کوئی کر سکتا ہے اس طرح کے جو کہے کہ بھئی میرا پلاٹ ہے تو یہ جو ہے میرے بھائی کو کچھ حصہ دے دو؟ جی بالکل غلط ہے امیر معاویہ کے بارے میں ایسی رائے رکھنا، ٹھیک ہے، ان کا صحابی ہونا ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں غلط رائے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر ان کے اس کے اوپر تو بہت بڑی ٹیسٹیمنی ہے کہ حضرت حسن نے جو ہے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی۔ اگر تو ایسے ہوتے جو لوگ پورٹرے کر رہے ہیں، مطلب وہ فاسق ہوتے، فاجر ہوتے، تو وہ کم سے کم ان کے ہاتھ پہ تو بیعت نہ کرتے حضرت حسن۔ تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ان کی ذات کے اوپر بھی آج حملہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ وہ صحابی ہیں، ان سے ہاں غلطی ضرور ہوئی ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطیوں کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کو اس طریقے سے پورٹرے کرنا کہ وہ ایک ظالم تھے اور آ، مطلب فراڈیے تھے، معاذ اللہ، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ ہو رہا ہے آج کل۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انصار نے ہمیشہ قربانی دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آفر کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، یہ تو لوگ نہیں جانتے، باغبانی تو ان کو نہیں پتا، یہ تو تاجر لوگ ہیں، تو آپ ایسا کرو خود اس میں سے کماؤ اور جو پروفٹ آیا وہ شیئر کر دو، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایسا کرنا بھی شروع کر دیا، تو اس پہ مہاجرین جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کیسے لوگ ہیں، یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، یہ تو سارے کے سارے اجر یہی لوٹ کے کہ محنت خود کریں اور پروفٹ میں ہمیں شیئر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کی دعا کرتے رہو گے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر آگے جو ہے جب بنی نذیر کا یہ علاقہ فتح ہوا، اب بہت بڑا مال غنیمت آیا نا، یہودی تھے تو ان کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت تھا، وہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے پھر جو ہے نا جو ہے انصار کو چاہا کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے، تو میں یہ جو اس میں سے مال آیا نا اس میں انصار کو کچھ میں اسپیشل دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے انصار کو بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو مال ہے نا جو اب آیا ہے یہ میں مہاجرین کو دے دوں، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے جو مال ہیں وہ تمہارے پاس رہیں، ایک تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا جو مال، تمہارے پاس جو اسباب ہیں، مال ہیں، لینڈ وغیرہ، اور یہ جو سب کچھ آیا ہے اس کو سب کو ملا دیتے ہیں اور اس کو پھر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو انصار نے اس کیا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کریں گے یہ سارے کا سارا جو مال آیا ہے آپ یہ بھی ہمارے مہاجرین بھائی کو دے دیں، اور ہمارے مالوں میں سے نکال کے ان کو دے دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس پہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے پکار اٹھے تھے کہ جزاکم اللہ یا معاشر الانصار خیرا، کیا بات ہے تمہاری یار، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے۔ اچھا اسی طرح جو ہے جب آگے جا کے بحرین کا علاقہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ پلان کیا، آپ کا پلان تھا کہ اس علاقے کی جو مفتوحہ اراضی ہیں وہ انصار کو دی جائیں، کیونکہ اب انصار نے بہت قربانی کی ہے، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی ایک حصہ بھی نہیں لیں گے جب تک کہ آپ ہمارے بھائیوں کو نہیں دیں گے، تو یعنی اس وقت بھی نہیں مانے۔ تو انصار جو ہیں ان کے بہت سے مناقب ہیں، ان کے بہت سی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کی لالچ سے بچا دیا گیا، یہی پھر بہت کامیابی والا ہے، تو یہ نفس کی لالچ سے بچا دیا گیا تھے، اپنی ذات سے بھی جو ہے بڑھ کے دوسرے کا کرنا، یہ انہوں نے جو ہے کر کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر ہے، کہ منافقین جو تھے انہوں نے اس غزوے میں کیا کیا، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی وغیرہ جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کرنے لگے ہیں بنو نذیر کے خلاف، تو باقاعدہ جا کے ان سے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور فکر نہ کرو، ڈٹے رہو، ان سے لڑائی کرو خوب، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور بڑی غسانی قبائل تمہارا ساتھ دیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو لیکن بھاگ گئے، جب ٹائم آیا تو بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، کہ شیطان کہتا ہے کفر کرو، جب لوگ کفر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی میں تو بری ہوں، السلام علیکم، ٹھیک ہے، یعنی کفر کروا کے شیطان جو ہے ان سے کہتے ہیں میں بری ہوں، میں تو جا رہا ہوں جیسا کہ پہلے بھی وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے تشبیہ دی۔ جی اس پہ میں نے بتایا تھا کہ کربلا کے حوالے سے میرا پوری ایک سیریز ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، دی ریوائول اسٹوڈیوز کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے، میں نے سارا اس کو انالائز کیا ہے کہ کیا ماجرا تھا۔ جناب علی مرزا بھائی جو ہیں وہ ذاتی کرتے ہیں، زیادہ بات ہے
ان ہستیوں کے بارے میں وہ کلام کرتے ہیں، بہرحال ان سے غلطیاں بے شک ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ پورٹرے کر رہے ہیں ان کو، یہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں، اور انہوں نے جو ہے ظلم کیا صحابہ کے اوپر، تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال مناسب نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ تو اور بھی کچھ صحابہ کے بارے میں جو ہے یہ رائے رکھتے ہیں، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اسی تناظر میں کہ دیکھو اس وقت کی ہسٹری جو تھی وہ آسان نہیں تھی لکھنا، کیونکہ صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، تلواریں ٹکرائی ہیں نا آپس میں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ اب اس میں کسی ایک گروہ کو کہہ دینا کہ وہ ٹھیک ہے دوسرا نہیں ٹھیک، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے کہ دونوں طرف جو ہیں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ٹھیک ہے، ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف جو ہیں زبیر بن عوام جیسے صحابی ہیں، اور بڑے بڑے عشرہ مبشرہ میں سے جو بڑے صحابہ تھے وہ بھی موجود تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ موجود تھی دوسری طرف، تو یعنی اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب جو ہے غلط تھا؟ تو اس اینگل سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کے جو طرز عمل ہے وہ واضح کیا گیا ہے، اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، اور ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جس کی بنا پر علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ سمجھا تھا اور پیش کیا، جس کی وجہ سے ان کو گلوبل فیم حاصل ہوئی۔ تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ ہم تفصیل میں جائیں کہ یہ اس سے کیسے خود ہی کا تصور نکلتا ہے، لیکن بہرحال یہ وہ آیت تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہم قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ تو اس کا بھی ذکر ہے، کچھ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ میں بھی دو واقعات ایسے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں ہی نازل ہوئی، اور وہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے۔ ایک واقعہ بالکل شروع میں ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے، بدری صحابہ تھے، اور ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مدینے میں وہ جو ہے مکے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے عہد چکنی کر دی ہے، تو آپ نے پھر اٹیک کیا تھا ان کے اوپر۔ جی جی، حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں، ٹھیک ہے، فاتح مصر ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اچھا، تو فتح مکہ سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکے پہ اٹیک کیا جائے گا، اور سائلنٹ اٹیک ہوگا تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں نقصان نہ ہو، زیادہ نقصان نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھ سب کو بتا دیا تھا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، لیکن حاتب بن ابی بلتہ جو کہ بدری صحابہ میں سے تھے، انہوں نے جو ہے اس وجہ سے کہ ان کے بیوی بچے وہاں پہ تھے، ایک رکا لکھ دیا ان کے نام کے، اس کے عوض ان کو خبر دینے کے لیے مشرکین کو، تاکہ اس کے عوض جو ہے ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نرمی والا سلوک کیا جائے۔ اس کا جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، تو آپ نے پھر حضرت علی اور مقداد بن اسود کو بھیجا، وہ وہاں پہ گئے، ایسے میں کسی عورت کو انہوں نے دیا تھا جس نے جوڑے میں ڈالا ہوا تھا یہ روکا، تو وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے عورت کو پکڑا اور روکا ریٹریو کیا۔ اب واپس آئے تو بڑی بحث شروع ہوگی کہ یہ تو ٹریزن ہے، ٹھیک ہے، اور ٹریزن کی سزا موت ہوتی ہے۔ اب عمر بن خطاب نے بھی کہا کہ آپ حکم کریں تلوار سے ہم گردن اڑا دیں ان کی، ٹھیک ہے۔ اس پہ اس پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بدری صحابہ ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ بدری صحابہ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے وہ جو مرضی کریں ان کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہو، تو اس لیے جو ہے بس ٹھیک ہے، توبہ ہوگی، اللہ نے بھی پھر توبہ قبول کر لی تو ان کو پھر سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعہ بالکل جو ہے آغاز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واضح فرما رہے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کو، دیکھو تم تو ان سے جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ نرمی کریں گے، لیکن وہ نرمی نہیں کرتے تمہارے بارے میں، تو ان کے بارے میں اس طرح سوچ نہیں ہونی چاہیے تمہاری، تمہیں جو ہے اصولوں پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو دیکھو کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں بڑے کنسرن تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کرنا اپنے باپ کے لیے چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، تو ان سے سیکھو۔ اور اس کے بعد پھر ہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے کفار ہیں جو کہ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، یعنی برے طریقے سے نہیں پیش آتے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں کر رہے،
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہاں جو لوگ دشمن ہیں ان کے ساتھ اللہ ہمارا ہے کہ یہ سختی سے پیش آؤ۔ اس کے بعد پھر جو جس کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ ممتحنہ پڑا ہے، کہ صلح حدیبیہ کے ساتھ عورتوں سے صلح حدیبیہ کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اب صلح حدیبیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کی طرف سے کافر ہو کے کافروں کے پاس چلا گیا، مسلمان واپس نہیں لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ یہ ایک امبیلنس تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس پہ عورتوں کا ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ عورتوں کا کیا کیا جائے، یہ شک کہیں پہ لکھنا رہ گئی۔ تو جب کچھ عورتیں مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ ان کو بھی واپس کیا جائے گا؟ تو اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو واپس نہیں کرنا، بلکہ یہ جو ہیں وہاں سے آ گئی ہیں، ان کی وہاں سے طلاق ہو چکی ہے، ان کے مشرک اگر خامن تھے تو وہ بے شک ان کو ان کے مہر جو ہے وہ واپس کر دو، اور ان سے عدت کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تمہاری عورت جو وہاں چلی گئی ہے کافر ہو کے، تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اب وہ نکاح میں نہیں رہی ہے، اب تم اس کا مہر لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے سارے اصول اس کے بتا دیے، اور پھر ان سے عہد دینے کی بات بھی کی، ان سے جانچ پڑتال کر کے دیکھ لو کہ واقعی یہ صحیح اسلام میں آنا چاہتی ہیں، تو اس وقت اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ ان سے ایک بیعت لیں، اور بیعت النساء اسے کہتے ہیں، جس میں وہ یہ کہ وہ شرک نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، چولی نہیں کریں گی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے منوائی گئیں۔ تو یہ ہے جی سورہ ممتحنہ۔ اس کے بعد پھر سورہ صف آ جاتی ہے، جو کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے آخری صورت ہے، جامع ترین صورت ہے، دوبارہ سے اس پورے مضمون کو کھولا گیا ہے۔ بالکل آغاز میں اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ بات نہ کہا کرو جو تم کر نہیں سکتے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بھی ہے، صحابہ نے یہ ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا آپس میں، کہ کچھ صحابہ نے کہ اللہ کو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے تو ہم وہ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ نے جب جہاد کی بات کی تو پھر یہ مکر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بڑا واضح طور پہ یہاں پہ کہا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اور پھر مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے تم نے ویسے نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم والوں نے کیا تھا، ان کی قوم والوں نے صاف ان کو انکار کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہی ان کے ساتھ کھڑے رہے، کوئی اور ان کے ساتھ جو ہے کھڑے نہیں ہو سکا، حالانکہ مشن ان کا بھی یہی تھا کہ دین کو غالب کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ ان کو تم نے فالو نہیں کرنا، ہاں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے دین غالب ہو کے رہے گا، اور اس کے لیے جہاد کرنا جو ہے یہ تمہارے لیے لازمی ہے، یہ تمہیں آخرت میں بچانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے اس نور کا تو اہتمام کر کے ہی رہنا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، اور رسول کو بھی ہم نے اس لیے مشن پہ بھیجا تھا، اور یہی مشن تھا جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور کافروں کو مشرکوں کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اے مان والو تم جو ہے اس تجارت کے اوپر آؤ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، وہ ہے اللہ پر، اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور جہاد ان کے راستے میں اپنی مال سے اور اپنی جان سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے پسند ہے، تم اس کو کرو اور جنت لو، باقی تمہیں زیادہ پسند ہے دنیا کی جو فتح ہے وہ بھی مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں زیادہ پسند یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم جامع شہادت نوش کرو اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو، یہ ہے اصل تقاضا۔ اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے حواریوں سے پرانڈ میں کہا تھا کہ من انصاری اللہ، بالکل وہی انداز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو یہ وہی ایک شرم دلانے کے لیے کہ تم ویسے مدد نہیں کرتے اللہ کے دین کی، چلو اللہ کی مدد کو تو تیار ہو سکتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہی جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس تمام حواریوں نے مل کے کہا تھا یک زبان ہو کے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر بھی ہے، تو بتایا گیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اگین جامع صورت ہے، اس میں پورا یہ جو مشن ہے دوبارہ سے کھل کے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں، یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو دیکھ لیں، پوچھ لیں، ٹھیک ہو گیا، چلیں زبردست، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے اب
بس 2 دن رہ گئے ہیں، کل انشاءاللہ باقی یہ جو مدنی صورتیں ہیں ان کو بھی کنکلوڈ کریں گے، اور پھر 29 پارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پھر پرسوں جو ہے 30 پارہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ جی کوشچن کیجیے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، بالکل وہ نوٹیفیکیشن تو خیر مجھے بھی آ گیا تھا، وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان ہے، اس کے بعد ہی وہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ آپ فکر نہ کریں، وہ رمضان کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں سے کانٹیکٹ ہوگا، اور ایک اورینٹیشن سیشن ہوگا انشاءاللہ، اس میں تفصیلی ڈسکشنز ہوں گی۔ تو ابھی رمضان کی وجہ سے شاید وہ کانٹیکٹ نہ کر پائیں وہ لوگ، لیکن انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد جو ہے اس پہ ایک اورینٹیشن آلریڈی پلانڈ ہے، تو آپ کو آ گیا ہے بالکل، میں نے بھی دیکھا تھا نوٹیفیکیشن، مجھے بھی آتا ہے، تو وہ آ گیا تھا۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔